بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. آج قرآن پاک کی جو صورت تلاوت کی گئی، ترجمہ پڑھا گیا، تفسیر اس کی بتائی گئی ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے. سورہ فلق، اس میں چونکہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس میں ان پر جادو کر دیا گیا تھا، تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم قرآن پاک کو ایک پورا تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا عصا کا، اس وقت کے دور میں جو لوگ تھے، سوسائٹی تھی، اس میں جادو انتہا پر تھا. ہر شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جادو جانتا تھا اور بڑے ماہر جادوگر ہوا کرتے تھے. یعنی کہ وہ جادو کے علم کی پیک تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اور واقعتاً جب کہا گیا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی آپ آئیں، اور جب انہوں نے کہا کہ جی فلاں دن کو جو ہے اکٹھے ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک نے کیسے بیان کیا کہ جتنے بھی جادوگر تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنا جو رسیاں پھینکیں جو آپ کا جادو ہے. تو وہ جو ان کی رسیاں تھیں وہ چلتی پھرتی سانپ بن گئیں. اور اس دن چونکہ پورے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، ان کا کوئی میلہ بھی تھا اس میں، اور لہٰذا جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھیں جو ہے اتنی مسحور ہو گئیں کہ ان کو بالکل وہ جادو جو ہے اس کا اثر دکھائی دیا، اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ سب سانپ ہیں اور چل رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دہل گئے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑا خوفناک ہے. لیکن جب ان کی باری آئی، انہوں نے اپنا جب عصا پھینکا تو دیکھا کہ وہ رسیاں جو ہے وہ ان کا جو اژدھا تھا وہ نکلتا گیا. چونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک اثر ہے، اور ایک ایسا بالکل جس طرح کوئی سافٹ ویئر پروٹوکول ہوتا ہے نا، اس طرح سے کہ جی ٹھیک ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے اثرات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ نظر آتی ہے اس آدمی کے اندر. پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی پروگرامنگ ہے جو چل رہی ہے اور کنٹینیوسلی وہ چل رہی ہے. اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ یعنی جس طریقے سے کا جادو جس ترتیب سے کیا جاتا ہے، جیسے پروگرامنگ کی جاتی ہے اس میں وہ چیزیں دی جاتی ہیں، اسی طرح سے کہیں پیک ہے، کہیں کریسٹ ہے، کہیں ٹرف ہے، کہیں زیادہ شدت ہے، کبھی بہت کمی ہے، کبھی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایک تو قرآن پاک سے ہمیں یہ دلیل پہلے سے ملتی ہے کہ جادو جو ہے یہ ہے اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بھی رب کریم نے جادو ختم کرنے کے، دیکھو نا دنیا میں جادو کا علم جو ہے نا یہ اس وقت لٹریچر کے طور پہ یعنی ایک فخر کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. لیکن رب کریم نے اس سارے کو رد کر دیا اور اپنا کلام اور اپنا جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام دیا اس کلام سے جو ہے نا اس جادو کا وہ رد کیا. یعنی کہ اس جادو میں کیا تھا، کیسے تھا، کس طرح کا شرک تھا، کس طرح کے الفاظ تھے، یعنی اس سے بچنے کے لیے یہ سارا کیا گیا. دوسری جو ایک بڑی مثال جو ہے یعنی شرک وہاں بھی جو ہے نا اس کو رد کیا کہ رب کریم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو باقاعدہ اپنے کلام کے ذریعے اپنا عصا پھینکنے کی اجازت دی. تو تب یہ ہوا. دوسرا ہمیں سورہ بقرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک مثال ملتی ہے جس میں جو ہے نا ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں وہ بھیجے گئے تھے اس وقت، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ آئے اور آ کے وہ جادو سکھاتے تھے. اور ان کا جادو جو ایمڈ تھا وہ تھا سوسائٹی کے لیے تو امتحان ہی ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ امتحان ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی کے لیے یہ امتحان تھا. اور وہ جادو اہم تھا کس بات کے اوپر کہ میاں بیوی جو ہے ان کو جدا کرنا، کہ بس وہ جادو کیا تو بس گھر جو ہے وہ سمجھے پٹیا گیا. تو یہ ہاروت اور ماروت جو ہیں تو ایک وہ مثال ہمیں ملتی ہے کہ جی وہ دیکھیے رب کریم نے امتحان کے طور پہ اپنے فرشتوں کو وہاں بھیجا کہ وہ دیکھیں کہ لوگ ان سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت ہے
نفس امارہ جو ہے نا یہ کھینچ کھینچ کے بندے کو برائی کی طرف لاتا ہے، نقصان کی طرف لاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو جو ہے نا اپنی حرص کا نشانہ بنانا، یہ جو ہے نا یہ ہے اس کا جادو کا بھی یہی یہ کھیل ہے۔ یہ مادیت پرستی جو ہے اس میں کود کود کے بری ہے، اور مفادات کے لیے جو ہے نا یہ علم کو جو ہے نا گندا علم جو ہے نا اس کا استعمال کرنا، اور سارا یعنی ایسے الفاظ کو جس طرح کے ڈاکٹر احمد صاحب نے بتایا۔ یہ دو مثالیں ہمیں اس طرح ملتی ہیں۔ پھر آ جائیں آپ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جادو ہوا تھا۔ اچھا اس میں ذرا آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اور جس کے آخر پہ یہ کہا گیا کہ جی وہ اصحاب جو بلا حساب جنت میں جائیں گے ان کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ داغنے نہیں ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کی ہوگی، کوئی فال شال نہیں۔ یہ تین قسم کی جو ہے نا یہ ان کو برائیاں کہا گیا ہے کہ یہ تین قسم کے جو ہے نا یہ ان کو اس وقت یہ سمجھا گیا کہ جی جو آدمی کے لیے یعنی کہیں نہ کہیں اس وقت مہیا علم اور لوگ اور جو ماحول تھا اس میں وہ سارا شرک شامل تھا، جھاڑ پھونک بھی شرک کے اوپر بیس کر رہی تھی۔ اچھا اب چونکہ جھاڑ پھونک شرک کے اوپر بیس کر رہی تھی تو اس کے لیے اس کی ممانعت بھی تھی۔ اب جب یہ جادو انہوں نے کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گیا، جس طرح کہ بتایا وہ کنگھی لی، بال لیا، اس کی 11 گانٹھیں لگائیں، اس کو اس کنویں کے بیچ میں رکھ دیا سارا، اور یہ سارا جو ہے یہ 1 سال تک یہ سلسلہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کبھی بہت بخار، کبھی ہلکا، کبھی درد، کبھی اس طرح سے، یعنی وہ اس کی جس طرح سے پروگرامنگ ہوتی ہے اسی طرح کا اس کے اثرات جو ہے نا وہ ہوتے۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جو ہمیں لیسن جو ملا ہے، جو لیسن ہمیں ملا ہے اور جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی اور قرآن پاک سے بھی۔ قرآن پاک سے جو ہے نا 2 چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ مثالیں میں نے دی ہیں، وہ دونوں رب کریم کا اپنا علم جو کلام ربی ہے، حکم ربی ہے، اس کے ذریعے جادو جو ہے نا اس کی کاٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ جادو کی جادو سے کاٹ نہیں بتائی گئی، جادو کی جادو سے کاٹ شرک ہے، جادو اٹ سیلف شرک ہے، اور اس کو اگر آپ اسی طرح سے کوشش کریں گے یا اسی طرح کے لوگ ہائر کریں گے جس طرح کے ڈاکٹر احمد صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس بالکل لوگ ہیں اور یہ موکل اور یہ سارا ایک پورا نظام ہے پورا جو یہ چل رہا ہے، اس نظام کے اندر ظاہر ہے کہ ایک شرکیہ کنسپٹ ہے، اور عام لوگ جو مجبور ہیں، غریب ہیں، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایمان ہمارے اتنے کمزور نہیں ہیں، پھنس جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ہمارا تھوڑا بہت رہا سہا علم اور جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی ہم سے ہتھیا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست رب کریم نے کیا کیا کہ رب کریم نے قرآن پاک دیکھے اپنا کلام جو ہے اپنا کلام اتار دیا، اور اس کلام کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی کر دیا، کاٹ کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں گے، اس کا جو ہے نا یہ عمل ہے، اس کے ذریعے سے یہ سارا ہوگا۔ تو ایک تو یہ طے ہوگی کہ جو آپ کسی جادو کی کاٹ کہیں کو کہتا ہے، کہیں اگر کوئی جس طرح سے بہت ساری حدیث ملتی ہیں جس میں بچھو کے کاٹنے کے لوگ آئے، باقی اور بیماری کو لوگ آئے، درد کے لوگ آئے، ایک بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا جو حدیث صحیحہ میں ملتی ہیں ہمیں، مسلم اور بخاری کی روایات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں، طبرانی اور جو مستدرک حاکم سے روایات ہیں۔ تو یہ ساری جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس میں سراسر قرآن یا وہ کلمات ہیں جن میں کہیں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، لیکن لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو ہے نا دفتر کھول لیے ہیں، ادارے کھول لیے ہیں، ایسے میں کہتا ہوں کہ بنا لیے ہیں اپنے گھر، اور جس طرح کے میں لفظ نہیں مجھے آ رہا مزار کے علاوہ، یعنی آپ جو ہے نا اس طرح کا دفتر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اڈا بنا لیا ہے جس کے اوپر لوگوں کو جو ہے نا قرآن کے علم سے ہٹ کر وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس سے تو منع فرمایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی جب لوگوں نے کہا کہ جی ان کے جو ہے سانپ لڑ گیا ہے تو یہ ہوا، تو انہوں نے یہ پھونک ماری ہے تو وہ تو ٹھیک ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو درست نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے سنا دیا۔ جب انہوں نے سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ البتہ اس حد تک جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے، بلکہ میں ایک پڑھ رہا تھا عثمان بن ابی عاص ثقفی جو ہیں، ان کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے میں مسلمان ہوں تو مجھے ایک درد محسوس ہوتا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس درد سے کہیں مر نہ جاؤں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں آپ کو درد ہے آپ اپنی انگلی جو ہے اس کو رکھیں، اس کے اوپر 3 بار بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہاں اس کے کہ اعوذ باللہ و قدراتہ من شر ما اجد و احاذر، کہ میں اللہ رب العزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں جو اس چیز کی شر سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کے لاحق ہونے کا مجھے خوف ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اور بعد میں یہ کہ جو ان کو یہ ٹھیک ہو گیا، مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، موطا، طبرانی اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو اس طرح کی ہمیں روایات ملتی ہیں، البتہ جو میسج بڑا جو ہے جس سے ہمیں جو پلے باندھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرف آئیں، بالکل جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ پھر رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون ہو پھر قریب ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس گھر میں تھی، 24 آور وہ ساتھ تھی، صحابہ کرام جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ ساتھ ہے، ان سے بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معوذتان، یہ دونوں صورتیں اور سورہ اخلاص جو ہے، ان تینوں کو رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم کا سر سے منہ اور منہ سے اپنے جسم اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا یہ اس کو کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب تھوڑے نحافت نے لیا، یعنی کہ کمزوری آ گئی، تو اس وقت پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کر پھر انہی کا ہاتھ لے کے برکت کے طور پہ کہ جی میں اپنا ہاتھ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی ہاتھ جو ہے وہ پھیروں، تو وہ کرتے تھے۔ تو یوں ہمیں یہ ایک پکا ذہن میں آ گیا کہ جی ہم نے جو تلاش کرنا ہے وہ قرآن سے تلاش کرنا ہے، جو تلاش کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تلاش کرنا ہے، ہمیں جو علاج کرنا ہے وہ قرآن سے کرنا ہے، جو علاج کرنا ہے وہ سیرت سے کرنا ہے۔ اور اس یہ جو جھاڑ پھونک کی جہاں بات آتی ہے، جہاں بھی اس طرح کی یہ بات آئے گی تو پھر آپ جب تک کلام الہی کی طرف رجوع نہیں کرتے پھر ڈر رہے گا کہ میں کہیں شرک میں تو نہیں پھنس گیا، میں کہیں ایسا تو نہیں کر گیا۔ ہمیں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان آیتوں کے ان صورتوں کے اترنے کے بعد ہمیں اسی احتیاط کی ضرورت ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ پابند کر دیا، یعنی ایک قسم کا مور لگا دی کہ جی لو جی ان میں اللہ نے یہ خوبی رکھ دی ہے۔ اور پھر بہت سارے صحابہ ہیں جن میں آتا کہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں تھا، اور اس کے بارے میں کتنی روایات موجود ہیں کہ بہت سارے جن کا یہ پڑھ کر صحابہ جو ہیں یہ پھونک مارا کرتے تھے، درد کی، سر درد کی، باقی اور کچھ بیماریوں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، مارتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلائیں ان کو، تو جب بلایا گیا پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ تو قرآن کو کھولنے والی ہے، جو قرآن کو کھولنے والی ہے، جو قرآن کا جو ہے نا آغاز ہے، اور وہ رب کریم کا کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزما لیا، ہاروت ماروت کے ذریعے اللہ رب العزت نے امتحان لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو اس سے کیا، تو ہم کدھر پھرتے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو یہ خراب کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات اور یہ سینس جو ہے اس کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، گھر میں، فیملی میں، بچوں میں، تاکہ آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا یہ ختم کیا جا سکے۔ جنوں بوتوں والے جو لوگ لگے پھرتے ہیں مخلوق والے، یہ اس طرف سے باہر آ جائیں۔ وہ جو کلام جو ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے، وہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ قرآن کو کہیں الٹا پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ محفوظ رکھے۔ آپ کی آواز خراب ہوتے ہوتے چلی گئی ہے انجینئر صاحب۔ بہرحال آپ نے جتنی بھی بات کی خوبصورت اور اتھینٹک باتیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات کی، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا، اور جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، شکیل بھائی نے بات کی، شاید نے بات کی، کہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث اور انجینئر صاحب ری جوائن کریں، وارث بھائی آپ ری جوائن کریں۔